مجھے مدینے میں، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ، اور محبت سے بولو یا رسول اللہ۔ موت آئے مجھے مدینے میں یا تو رمضان کے مہینے میں، موت آئے مجھے مدینے میں یا تو رمضان کے مہینے میں، قسمتیں دو جگہ بدلتی گئیں، قسمتیں دو جگہ بدلتی گئیں، یا تو مکے میں یا مدینے میں، قسمتیں دو جگہ بدلتی گئیں، یا تو مکے میں یا مدینے میں۔ سب لوگ وقت کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ یہ سوچئے گا سب سے زیادہ میں وقت کا خیال رکھ رہا ہوں۔ آئیے خطیب اہل سنت جیسا کہ مجھے حکم ہوا ہے آپ کو قاری نظام صاحب قبلہ کا استقبال کریں، بلند آواز سے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس جیلانی، عرس جیلانی، نعرہ تکبیر۔ یا نور یا نور النور یا نورا قبل کل نور یا نورا بعد کل نور یا من له النور و به النور و الیہ النور و منہ النور صلی وسلم وبارک علی نورک المنیر والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، کچھ سننے اور سنانے سے قبل، عرض و معروف سے پہلے، اپنے اور ہم سب کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، ہم سب کے مابع و ملجا جناب احمد مجتبیٰ آقا سیدنا و سندنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں آپ کا زیادہ وقت ضائع نہیں کروں گا، میں اپنے اصل مدعے، اصل پوائنٹ پر آتا ہوں۔ شاید ہماری آپ سے پہلی ملاقات ہے کہ میں منبر پہ ہوں اور آپ کا اور ہمارا آمنا سامنا ہے، اور شاید علماء اکرام سے بھی ہماری پہلی ملاقات ہے۔ میں ایک طالب علم ہوں، اور نقیب صاحب نے تو ہمیں قاری صاحب بھی بنا دیا، حافظ صاحب بھی بنا دیا۔ میں قاری بھی نہیں ہوں، حافظ بھی نہیں ہوں۔ میں نے جامعہ حسن برکات مہاراجہ شریف سے فضیلت کی ہے، میں بس اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے مفتی کا کورس کیا ہے، اس کے علاوہ میں حافظ قاری کچھ نہیں۔ اب میں اپنے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کہ قادریم نعرہ غوث اعظم می زنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ اس پروگرام میں جلوہ گر ہیں، اللہ کے ایک ولی سید جیلانی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ہمارے لیے بھی خوش قسمتی کی بات ہے، آپ کے لیے بھی خوش قسمتی کی بات ہے، اور یقین جانیں صاحب سجادہ موجود ہیں کہ لوگ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ تمام لوگوں کے لیے خوش بختی کی بات ہے کہ انہوں نے اس محفل پاک کو سجایا، اس مجلس کو سجایا تاکہ ان کے فیوز و برکات کو ہم اور آپ حاصل کر سکیں۔ یار اولیاء کی بات اگر آئے تو ان کے مرتبے کو ہم کیا پہنچ سکتے ہیں، کیا جان سکتے ہیں؟ لفظ ولی کا مطلب معلوم ہے آپ کو؟ لفظ ولی کا مطلب کہتے علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ولی کا معنی ہوتا ہے قریب، کسی کے کلوز ہونا۔
اب چاہے کسی سے جسم و جسمانیت کے اعتبار سے قریب ہو، آپ بدن کے اعتبار سے قریب ہو، محبت میں کسی کے قریب ہو، نسبت میں کسی کے قریب ہو، مطلب جو اللہ کا یا کسی کا ولی، کسی کا دوست ہوا کرتا ہے وہ اس کے قریب ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو اللہ رب العزت نے اولیاء کو اپنا دوست قرار دیا، یعنی اپنا ان کو قریبی بنا لیا۔ معلوم ہوا کہ جب انہوں نے عبادت و ریاضت کے ذریعے، اطاعت و بندگی کے ذریعے اللہ رب العزت کو اپنا ایسا خالق مان لیا، اللہ رب العزت کے آگے اپنے ماتھے کو جھکا دیا، اللہ رب العزت کو اپنا مالک حقیقی مان لیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو اپنا ایسا بندہ مان لیا کہ اپنا دوست قرار دیا، اور فرمایا کہ سنو سنو لوگوں، خبردار ہو جاؤ، یہ میرے ولی ہیں، یہ میرے دوست ہیں، انہیں نہ کوئی غم پہنچ سکتا ہے نہ کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اللہ نے اپنی فہرست میں ان کو لے لیا۔ اصل پوائنٹ کو دیکھیں، اہل علم سے خاص توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں ایک لفظ استعمال کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ علامہ خوشبخت صاحب قبلہ موجود ہیں، جانتے ہوں گے کہ حزن ہوتا ہے اور ایک خوف۔ قرآن کریم نے ان دو لفظوں کو استعمال کیا۔ خوف کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی جان پر کسی کا اندیشہ ہو، اپنی جان پر خوف ہو، تو وہاں خوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ آپ خوف مت کھاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے مقابلے کے لیے گئے، پوری فوج ایک طرف، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طرف، تو ان کو اپنی جان کا خدشہ لاحق ہوا۔ اللہ نے فرمایا لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ خوف مت کھاؤ، تم ہی سربلند ہوگے، تم ہی کامیاب ہوگے۔ لیکن جہاں حزن کی بات آئی، یاد غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، غار کا مسئلہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا۔ حضرت صدیق اکبر کہتا ہے اگر میں نگاہ اٹھا کر کے دیکھتا تو دشمنوں کی پیروں پر میری نگاہیں پڑا کرتی تھی۔ اس وقت یار جان حضرت ابوبکر صدیق کو جانے جانا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا اندیشہ ہوا۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، محبوب آپ غم مت کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا فرمایا اپنے اولیاء کے لیے کہ تمہارے لیے حزن کی بھی نفی کر دی، غم کی بھی نفی کر دی۔ معلوم ہوا اے اللہ کے بلیوں سنو سنو، جب تم مجھ سے وابستہ ہو گئے تمہیں اپنی جانوں کا بھی خوف نہیں، اور جو تم سے وابستہ ہو جائے انہیں بھی اپنی جان کا خوف نہیں۔ یہ ہمیں قرآن نے نکتہ دیا ہے۔ اللہ کے ولی انہیں اپنی جان کا خوف نہیں، اب ہم گنہگار ان سے وابستہ ہو جائیں تو ہمیں بھی اپنی جان کا خوف نہیں۔ یاد وہ تو ہماری بھی حفاظت فرماتے ہیں، ہماری بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور تھوڑی سی بات سن لیں، جو اللہ کا ولی ہو جایا کرتا ہے اس کا قرب اختیار کر لیا کرتا ہے، اللہ پاک اس کو کتنا محبوب رکھتا ہے۔ بخاری شریف کی مشہور حدیث پاک ہے، حدیث قدسی، بار بار اس کو پڑھیں، بار بار سمجھیں۔ میں تو جب جب پڑھتا ہوں بڑا لطف آتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، کیا ارشاد فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ بندہ کثرت عبادت کے ذریعے، کثرت نوافل کے ذریعے، عبادت و بندگی کے ذریعے میرے اتنا قریب ہو جایا کرتا ہے، اتنا قریب ہو جایا کرتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جایا کرتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جایا کرتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جایا کرتا ہوں جس سے بولتا ہے، میں اس کا کان بن جایا کرتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اہل علم خاص توجہ دیں، اللہ رب العزت اعضاء سے پاک ہے، جسم و جسمانیت سے پاک ہے، لیکن کیا فرما رہا ہے میں اپنے اس ولی کا کان بن جاتا ہوں، کہیں میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کا ولی ہو جایا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کا اتنا قریبی ہو جایا کرتا ہے، اتنی مدد فرمایا کرتا ہے، اگر وہ دیکھ رہا ہے تو اللہ کی جانب سے خاص توجہ ملا کرتی ہے، وہ سن رہا ہے اللہ رب العزت کی جانب
जानिब से खास तवज्जो मिला करती है। वो बोल रहा है, वो कहीं चल रहा है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से ऐसी खास तवज्जो मिला करती है। कहीं बगदाद में बैठ करके सारे आलम की खबर रख रहे हैं, तो कहीं अजमेर में बैठकर सारे आलम की खबर रख रहे हैं। अरे जब वलियों का ये आलम है तो मदीने वाले ताजदार का आलम क्या होगा? क्या कहा कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? औलिया की जब बात है तो अंबिया का आलम क्या होगा? और आखिरी नुक्ता सुनते जाएं, क्या फरमाया? और एक चीज है, हदीस का आखिरी टुकड़ा, वइन सालनी लाउतियन्नहु, अल्लाह अकबर। हदीस कुदसी अल्लाह फरमा रहा है कि अगर मेरा वली मुझसे मांगता है, मुझसे सवाल करता है, लाउतियन्नहु अरबी में ताकीद के साथ इस्तेमाल हुआ है, लाउतियन्नहु मैं उसको जरूर दिया करता हूँ। मैं तुमसे कर्ज करता हूँ, अरे उससे जिलाने में आने वालों, अपनी अपनी मुरादों को लेकर आने वालों, आज के इस प्रोग्राम से ये पैगाम लेकर के जाओ, हमें आपको औलिया से मोहब्बत करनी है। ये पैगाम लेकर जाओ, तुम्हें कोई मुसीबत हो, पिपरा निगाही वालों सुनो, तुम्हें कोई परेशानी हो, कोई दुख हो, कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, कान बाधे में आ जाओ, इनका वसीला बनाओ, इनके बारे में रब फरमा रहा है अगर ये दुआएं मांगे तो अल्लाह जरूर कबूल फरमाएगा। हम नहीं कह रहे, रब तबारक तआला फरमा रहा है अगर ये दुआएं मांगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर कबूल फरमाया करता है। यार वक्त की किल्लत दामनगीर है, वरना ऐसा मौजू है। और याद ये बात भी याद रखें, आवास में आने का मकसद क्या होता है? यही मकसद होता है कि अगर आप आए कुछ ना कुछ पैगाम जरूर लेकर के जाएं, ताकि आप जाएं, कोई पूछने वाला पूछ ले, यार आप कहाँ से आ रहे हैं? आप कहें जी जी मैं उससे जिलानी मियाँ से आ रहा हूँ। पूछे क्या लेकर के आए हो? आप कहेंगे नहीं मैं ये शीरीनी लेकर के आया हूँ, मैं ये न्याज की चीज लेकर के आया हूँ। आप कहें नहीं हाँ मैं ये चादर लेकर के आया हूँ। वो कहेगा ठीक है अच्छी बात है, ये बता अपने अमाल को दुरुस्त करने के लिए क्या लेकर के आया वहां से? अब सुनते जाएं, पैगाम सुना देना कि वहां के प्रोग्राम में हमें ये पैगाम मिला था कि जब हम आए औलिया से मोहब्बत करें, इनकी मोहब्बत हमें दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी हमारा वसीला बन जाएगा। औलिया से मोहब्बत करते जाएं। आप देखें अहले इल्म खूब जानते हैं। देवबंदिया वहाबिया को देख लो, रवाफिज को देख लो, रवाफिज की तारीख पढ़ लो, ये कोई जाहिल लोग नहीं है, बड़े पढ़े लिखे हैं। इनकी अंदरूनी तारीख को अगर के देखो, किताबों के औराक खोल करके देखो तो मालूम होगा पहले इन्होंने औलिया की शान में गुस्ताखी की, पहले औलिया की शान में गुस्ताखी की। कहीं उनको बेसहारा बताया, कहीं उनको बेयार और मददगार बताया, कहीं कहा कि ये क्या कर सकते हैं। उसके बाद बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंचे कि मदीने वाले आका की शान में गुस्ताखी कर बैठे। कहा उनको पीठ पीछे का इल्म नहीं, कहीं मदीने वाले आका की शान में गुस्ताखी कर बैठे। कहा वो हमारी तरह बशर है। फिर इसी पे बस ना हुआ, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के वलियों की गुस्ताखी करना, उन्हें इस मुंह को ले पाए, उन्हें यहाँ तक ले आया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में गुस्ताखी कर बैठे और कहीं लगे कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। कहां से सबक मिला? औलिया इकराम की गुस्ताखी, उनको छोड़ने का नतीजा ये मिला कि आज हम पढ़े भी, लिखे भी, नमाजें भी पढ़ी, तमाम काम किए, नतीजा ये मिला उसके बावजूद हम दुनिया से गए, हमारे पास ईमान तक ना हुआ। और बगैर ईमान के भाई कितने भी अमल कर लो, बगैर ईमान के कहां चले जाओगे? कोई ठिकाना नहीं। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। इस प्रोग्राम से आप ये सबक लेकर के जाएं, औलिया से मोहब्बत करें, अल्लाह वालों से मोहब्बत करें। और हाँ, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने का क्या मतलब है? आप अजमेर जाएं, चक्कर लगाएं, बहुत अच्छी बात है। आप बगदाद जाएं, बहुत अच्छी बात है। महाराजा बिलग्राम बरेली शरीफ जाएं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने एक मुहासबा किया होगा, एक चीज देखी होगी, जहाँ जहाँ आप मजार पे जाएंगे वहाँ अगर मजार है तो पास में मस्जिद भी बनी हुई है। बरेली शरीफ जाएं, मजार है तो पास में रजा मस्जिद बनी हुई है। महाराजा शरीफ जाएं, मजार है तो पास में बरकाती मस्जिद बनी हुई है। आप अजमेर शरीफ जाएं तो पास में अकबरी
مسجد بنی ہوئی ہے، جہاں جہاں آستانوں پر دیکھ لیں، جہاں جہاں اولیاء اکرام کی مزارات پر جائے تو وہ سبق دے رہے ہیں ہم سے محبت کرنا، ہم سے عقیدت رکھنے کا مطلب یہ ہے تم آؤ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکو، پھر میرے وسیلے سے دعائیں مانگو، تمہاری حاجتیں پوری ہو جائیں۔ یہ پیغام لے کر کے جاؤ، اولیاء سے محبت کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سلامت رکھے، ان ٹوٹی پھوٹی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات کو اپنی گانٹھ میں باندھ لو، ہمیں اولیاء سے محبت کرنی ہے۔ کوئی کتنا بھی بہکائے، کوئی کتنا بھی کہے یار ہم جو چاہیں اللہ سے مانگے، جو چاہیں ہم اللہ سے مانگے، مت آؤ کسی کے بہکاوے میں، یار ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں، بس یہ ہے کہ ان کا وسیلہ لے کر کے جانتے ہیں۔ آپ کو کوئی پولیس پکڑ لے جائے تو آپ کہاں جاتے ہو؟ ڈائریکٹ تھانے جاتے ہو؟ نہیں، آپ کہتے ہو چلے یار پردھان صاحب کے پاس چلیں، ان کی بات تھانے میں ہے، ان کے ذریعے سے ہماری بات بن جائے گی۔ جب یہ ہے تو یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عظیم مرتبہ کس کا ہے؟ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ زیادہ مرتبہ کس کا ہے؟ اللہ کے ولیوں کا ہے۔ اللہ اپنے ولیوں سے محبت کرتا ہے، ان کے وسیلے سے، ان کی توفیق سے ان کو وسیلہ بنا کر کے لے جائیں، تب ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ یاد رکھیں، اللہ ہمیں اور آپ کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔